کنتم تکفرون صدق اللہ العظیم۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 61 اور اس سے پیچھے کی 2-3 آیات میں اللہ تعالی نے قیامت کے دن مجرمین اور گناہگاروں کی جو حالت ہوگی اس کا ذکر ارشاد فرمایا، جس کی آپ تفسیر سن چکے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجرموں سے فرمائے گا کہ اے مجرموں الگ ہو جاؤ، جدا ہو جاؤ۔ کیا میں نے تم سے یہ پکا عہد نہیں لیا تھا کہ اے بنی آدم، اے انسان، اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی بندگی نہ کرنا، شیطان کا کہا نہ ماننا۔ میں ہی تمہارا خالق و مالک ہوں، میں ہی تم پر مہربان ہوں۔ میں نے اپنی مہربانی سے تمہیں عدم سے وجود دیا ہے، اور جس قدر میں تم سے محبت کرتا ہوں، جس قدر میری تم پر مہربانیاں ہیں، میری سوا کسی اور کی نہیں ہے۔ تمہیں میں نے عدم سے وجود دیا، تمہیں میں نے انسان بنایا، اور یہی تمہارے ساتھ میرا الفت کا تعلق ہے کہ شیطان کو تم سے حسد ہو گیا۔ اس نے تمہارے جد امجد حضور سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ بغض رکھا، اور اسی بغض کی وجہ سے وہ مردود ہوا۔ تو اس نے پھر قسم کھائی کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سارے انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ تو میں نے تمہیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی اس بات پر متنبہ کر دیا تھا کہ اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی بندگی نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ میری ہی عبادت کرنا، میرا ہی کہا ماننا۔ میرے رسول تمہارے پاس تشریف لائیں، پھر میرے رسولوں کے نائب اولیاء صلحاء اور علماء ربانیین جب تمہارے پاس آئیں اور تمہیں نصیحت کریں تو وہی میرا راستہ ہوگا، وہی سیدھا راستہ ہوگا۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہوگا۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، سورہ یاسین کی آیت نمبر 62۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، لیکن ان تمام تر تنبیہات کے باوجود اے انسانوں، تم میں سے بہت سے لوگوں کو شیطان نے گمراہ کر دیا۔ میری ان تمام تاکیدی احکامات کے باوجود اور مجھے تمہارے دنیا میں بھیجنے سے پہلے تمام تر نصیحتوں، تمام تر تاکیدی احکامات کے باوجود تمہارا حال یہ ہوا کہ اضل منکم جبلا کثیرا، تم میں سے بہت سے لوگوں کو شیطان نے راہ حق سے ہٹا دیا۔ کسی کو کفر کی طرف لے گیا، کسی کو فاسق اور فاجر بنا دیا، کسی کو میرے اور میرے رسول کا نافرمان بنا دیا، کسی کو شہوت پرست بنا دیا۔ الغرض شیطان نے تم میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ لفظ جبل یہ قابل توجہ ہے۔ جبل یہ جبال سے بنا ہے، جبال پہاڑوں کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے لفظ جبل سے تشبیہ دی کہ جو پہاڑ ہو وہ اپنی عظمت کی وجہ سے بہت اونچا اور بلند ہوتا ہے۔ تو جہاں لوگوں کا اجتماع کثیر ہو، انبوہ کثیر ہو، لوگ خلقت خدا بہت ساری جمع ہو، تو اس لوگوں کے انبوہ کو، لوگوں کی کثرت کو جبل سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسے کہ پہاڑ بلند و بالا اور بڑا ہوتا ہے، ہر ایک کو نظر آتا ہے، ایسے ہی جہاں بہت سے لوگ جمع ہو جائیں تو وہ بھی ہر ایک کو خبر ہو جاتی ہے،
وہ بھی پہاڑ کی طرح کسی پر مخفی نہیں ہوتا۔ ارشاد فرمائے کہ تم میں سے بہت سے لوگوں کو شیطان نے گمراہ کر دیا۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ کیا تمہیں میں نے خیرت سے نہیں نوازا تھا؟ کیا تمہیں میں نے سمجھ اور سوچ عطا نہیں کی تھی؟ افلم تکونوا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں تھی کہ وہ شیطان مردود، شیطان ملعون تمہیں برے کاموں کی طرف بہکا دیتا تو تم بہک جاتے تھے، وہ تمہارے دل میں خیال گناہ ڈالتا تو تم فوراً لپک پڑتے تھے، وہ تمہیں گناہوں کی نشاندہی کرتا تو تم فوراً سے اس طرف چل پڑتے تھے۔ کیا تم نے عقل سے کام نہیں لیا؟ کیا تم نے سوچ اور سمجھ کا استعمال نہیں کیا؟ ہم نے تمہیں صرف انسان ہی نہیں، تمہیں تعقلون شعور بھی دیا تھا۔ دیگر جانوروں سے تمہارا امتیاز اسی بات میں تو تھا کہ جانور شعور نہیں رکھتے، تم شعور رکھتے ہو۔ جانور اپنے نتائج سے بے خبر ہوتے ہیں، لیکن اے انسانوں تمہیں تو ہم نے عقل عطا کی کہ تم نتائج پر پہلے سے متنبع ہو جاتے ہو، لیکن یہ تمہاری ساری عقل صرف دنیا کے کاموں میں لگی رہی۔ تم دنیا کے کاموں میں تو نتائج سے آگاہ ہوتے رہے، اپنے دنیا کے مستقبل کا تو سوچتے رہے، کاروبار کے نقصان اور نفع کا تمہیں خوب پتہ چلتا تھا، لیکن نیکی اور گناہ کا کاروبار تم اس بارے میں جانوروں سے بھی پیچھے رہ گئے، تم جانوروں سے بھی گئے گزرے ہوئے۔ افلم تکونوا تعقلون، اے انسانوں اس وقت تم نتیجہ یہ لائے ہو کہ شیطان نے تم میں سے بہت سو کو گمراہ کر دیا۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، اب چیخنے چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہذہ جہنم، یہ تھی وہ جہنم، کنتم توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تمہیں حدیث سنائی جاتی تھی، اللہ کے انبیاء یکے بعد دیگرے تشریف لاتے رہے، تمہیں اس جہنم کا ڈر سناتے رہے، لیکن تم سمجھتے تھے کہ ہوگا تو دیکھا جائے گا، یہ شاید یہ کوئی قصہ ہو جو پچھلے لوگوں سے چلا آ رہا ہو۔ سنو، یہ کوئی فسانہ نہیں تھا، یہ کوئی قصہ اور جھوٹی کہانی نہیں تھی، یہ کوئی جھوٹا تصور نہیں تھا۔ ہذہ جہنم، اب اپنی آنکھیں کھول کر دیکھ لو، یہی وہ جہنم ہے، کنتم توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اصلوہا اليوم، آج اس جہنم کی آگ کی تپش برداشت کرو، آج اس جہنم کی آگ کو چکھو، بما کنتم تکفرون، اس انکار کے باعث جو تم مسلسل کرتے آئے۔ اب جو کفار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، منافق، تو اللہ تعالیٰ جب فرمائے گا کہ تم نے فلاں فلاں گناہ کیے، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تو یہ گناہ نہیں کیے۔ یہ بہت بڑی بے ادبی اور گستاخی ہوگی کہ اللہ رب العزت جب فرمائے گا کہ تم نے گناہ کیے، تمہارے اعمال ایسے ایسے تھے، تو وہ انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے یا ربی آمنت بک، اے اللہ ہم تو تجھ پر ایمان رکھتے تھے، وبکتابک وبرسولک، ہم تو کتابوں پر بھی ایمان رکھتے تھے، رسولوں پر بھی ایمان رکھتے تھے، وصلیت وصمت وتصدقت، میں نے تو نمازیں بھی پڑھی، کافر کہے گا میں نے تو نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ میرے فرشتے جنہوں نے تیرا نامہ عمل لکھا ہے، کیا یہ جھوٹ بولتے ہیں معاذ اللہ؟ تو وہ جری ہو کر کہہ دیں گے کہ یا اللہ تیرے فرشتوں نے غلط لکھا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، فرشتوں کا انکار کر دیں گے، فرشتوں کے لکھے ہوئے کا انکار کریں گے، اور کہیں گے کہ ای ربی وعزتک لقد کتب علی ھذا الملک ما لم اعمل، اے اللہ تیری عزت کی قسم اس فرشتے نے میرے بارے میں وہ کچھ لکھ دیا ہے جو میں نے کیا ہی نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ جب انسان پر بدبختی لازم ہو تو وہ اتنے بڑے گناہ کر گزرتا ہے، بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے، لیکن انہیں اتنی حیا نہیں آئے گی کہ اللہ کے فرشتے جو کہ امانت دار ہیں،
پل بھر بھی گناہ نہیں کرتے، پل بھر بھی نافرمانی نہیں کرتے، ان پر اتنا بڑا الزام تراشیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرشتے سے ارشاد فرمائے گا جو نام عمل پر مقرر ہیں، اے میرے فرشتے، کیا تو نے میرے بندے کے لیے وہ عمل لکھ دیے ہیں جو اس نے کیے ہی نہیں؟ فرشتہ عرض کرے گا لا وعزتی کا اے رب بما عملتہ، اے رب تیری عزت کی قسم، ہرگز نہیں، میں نے تو وہی لکھا ہے جو اس نے کیا ہے۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ ہم تیرے حکم پر مقرر ہیں، تیرے حکم سے سر منہ میں نے انحراف نہیں کیا، تو نے جو مجھے ذمہ داری دی ہے اللہ وہ میں نے ذمہ داری ادا کی۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تیرے پڑوسی تجھ پر گواہی دیتے ہیں، جیرانوں کا یشہدون علیکا، تیرے پڑوسی تجھ پر گواہی دے رہے ہیں۔ وہ فوراً کہہ دے گا کہ کذبوا، میرے پڑوسی جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تیری بیوی، تیرے بچے، تیرے گھر والے، تیرا قبیلہ، وہ سب تجھ پر گواہ ہیں کہ تو نے گھناؤنے عمل کیے ہیں۔ اہلکا و عشیرتکا، تیرے گھر والے، تیرے خاندان والے، تیرا خیش قبیلہ، وہ سب کہتے ہیں کہ تو نے برے عمل کیے۔ وہ پھر بربلا کہہ دے گا کہ کذبوا، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ قسم اٹھاؤ، وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ دے گا کہ میں نے تو یہ عمل نہیں کیے تھے۔ جب یہاں تک معاملہ پہنچے گا پھر اگلی سورہ یاسین کی آیات سنیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا الیوم نختم علی افواہہم، اے میرے بندے اب میں تجھ پر ایسے گواہ لاؤں گا کہ تیری سوچ اور سمجھ سے بھی باہر ہوگا۔ اب ہم تجھ پر ایسے گواہ لائیں گے کہ کبھی تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایسے بھی گواہ ہو سکتے ہیں۔ الیوم نختم علی افواہہم، اور آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر، ان کافروں، ان نافرمانوں کے منہوں پر مہر لگا دیں گے تاکہ اب زیادہ بول نہ سکیں۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور پھر ہم ان کے ہاتھوں سے کہیں گے اے ہاتھوں ذرا یہ تو بتاؤ اس نے تم سے کیا کیا کام کیے ہیں۔ ہم نے اس کو شعور دی، سمجھ دیا، عقل دی، ہم نے اس کو زندگی دی، ذرا تم ہی بتاؤ اے ہاتھوں اس نے کیا کیا کام کیے ہیں۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہم سے ان کے ہاتھ بات کریں گے، ہاتھ ہر چیز بتائیں گے کہ اللہ فلاں جگہ چوری کی، فلاں جگہ انہوں نے فریب کیا، فلاں جگہ انہوں نے دوسرے کے ساتھ دھوکہ کیا، ہاتھ سے جو جو برے عمل ہوئے وہ کہانی ساری کی ساری اول سے لے کر آخر تک ہاتھ سنا دیں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ہم پاؤں کو کہیں گے کہ ذرا پاؤں، اے اس انسان کے پاؤں اس کے بارے میں بتاؤ کہ کس کس طرف چل کر گیا ہے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو وہ برے کام کیا کرتے تھے۔ تمام اعضاء، آنکھیں، کان، حدیث میں آتا ہے سب کے سب بول پڑیں گے۔ حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ اس وقت انسان مخبوط الحواس ہو جائے گا، اس کی کبھی سوچ بھی نہیں گئی ہوگی کہ ایسے بھی گواہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، ہماری ان تمام تاکیدی حکموں کے باوجود ہے انسانوں، تم میں سے بہت سوں کو شیطان نے گمراہ کر دیا ہے۔ افلم تکونوا تعقلون، تم میں عقل کی رتی نہیں تھی، تم سمجھ نہیں رکھتے تھے۔ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہی وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اصلوھا اليوم، اب چیخنے چلانے سے کچھ فائدہ نہیں، اپنے نتیجے کو بھگتو، اپنے کیے دھرے کا اب نتیجہ برداشت کرو۔ اصلوھا اليوم، آج اس جہنم کی آگ کی تپش کو چکھو۔ بما کنتم تکفرون، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ تم انکار کیا کرتے تھے۔ الیوم نختم علی افواہہم، جب مجرم حد سے تجاوز کرنے لگیں گے، ہمارے فرشتوں کا انکار کریں گے، فرشتوں کے لکھے ہوئے کا انکار کریں گے، پڑوسیوں اور دیگر رشتہ داروں کی گواہی تک کا انکار کر دیں گے، تو الیوم نختم علی افواہہم، تو ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہم ان کے ہاتھوں سے گفتگو کریں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کے ہاتھ ہم سے گفتگو کریں گے، ان کے پاؤں ہم سے گفتگو کریں گے، اور ان سارے کاموں کے بارے میں باخبر کر دیں گے، بما كانوا يكسبون، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔
محترم دوست اس وقت کیا حال ہوگا جب انسان کا ہر عمل اس کا جسم کا ہر عضو بتا رہا ہوگا۔ آنکھ وہ سب کچھ بتائے گی کہ جو جو انسان نے اپنی آنکھ سے دیکھا، کان وہ سب کچھ بتا دیں گے جو انسان نے سب کچھ سنا۔ اس لیے انسان کے لیے عبرت اور نصیحت کا مقام ہے کہ وہ اس دنیا کی چھوٹی سی زندگی میں اپنی اصلاح کر لے، اس لیے کہ موت کا جھٹکا لگا نہیں اور سب کچھ ختم ہوا نہیں، بس ایک موت کا باریک سا دھاگا ہی تو ہے، ایک سانس کی مالا تو ہے جو اتنی نحیف اور کمزور ہے کہ جیسے ہی یہ سانس کی مالا ٹوٹے گی تو سب کچھ بکھر جائے گا، ایسا بکھرے گا کہ پھر سمٹنے کا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم آج ابھی سمجھیں، اپنی زندگی کو سمجھیں، اپنی موت کو اپنے قریب سمجھتے ہوئے فوراً اپنی اصلاح کریں۔ ہم سے جہاں جہاں کوئی غلطی ہو رہی ہو فوراً سے اللہ کے حضور سچی توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو ہمیشہ سچی توبہ کے ساتھ سچی توبہ کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ یا رب العالمین، ہم سب کو پنجگانہ نماز باجماعت پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، فرض کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو رات کو اٹھ کر اپنے حضور سچی توبہ کرنے اور اپنے گناہوں پر شرمساری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو رقت قلب، دل کی نرمی نصیب فرما۔ اللہ، گناہوں کا سچا احساس نصیب فرما۔ یا رب العالمین،